أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صلوات. خداوند عالم اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کو صرف وہی ملتا ہے کہ جس کی انسان کوشش کرتا ہے. کوشش کے حساب سے ہر انسان کو ملتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا ملکات، کہ جو انسان کے ملکات کے اندر ہو، جو انسان کی حقیقت ہو، جتنی ظرفیت ہو، اس کے مطابق ملتا ہے. یہ نہیں کہا قرآن کریم میں، بلکہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ انسان کو اس کے کوشش کے مطابق ملتا ہے. جتنی انسان صحیح کرے گا اس کے مطابق اسے ملے گا. تاریخ کے اندر مثال موجود ہے کہ جب نمرود نے، ملعون نے آگ لگائی جناب ابراہیم کے لیے، تو کون پانی لے کے گیا؟ تاریخ کے اندر ضبط ہے. جبکہ معلوم تھا میڈک کو کہ میرے پانی لے جانے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن اس کی کوشش چونکہ اللہ کو پسند آئی، لہذا تاریخ کے اندر ضبط ہے، بیان کیا جاتا ہے. کب کا واقعہ ہے؟ رسول خدا 1400 سال اس کے کتنے پہلے کا واقعہ. لیکن اس کے باوجود کیوں؟ کوشش. اللہ کو کوشش پسند ہے. رسول خدا غار حرا میں ہیں، مکڑی نے جالا بنا، اللہ کو پسند آ گیا مکڑی کا جالا بننا. کیوں پسند آیا اللہ کو؟ اس لیے کہ مکڑی نے کوشش کی. اور ہر انسان کو، بلکہ انسان کے لیے دعویٰ ہے، لیکن یہ تمام کی تمام مخلوقات کے لیے قانون ایک جیسا نظر آتا ہے کہ جو کوشش کرے گا اللہ اسے نوازے گا. اللہ کا یہ قانون ہے. اب معلوم چلا کہ انسان کس چیز کی طرف کوشش کرے. عزاداری کے اندر محرم آیا، اب ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کوشش ہے. بعض جد و جہد ایسی جد و جہد ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان بغیر مقصد کے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، جب اس دنیا کی ساری زندگی گزار لیں، اب مر رہے ہوں، تو جا کے کوئی پوچھے کہ کس چیز کے لیے جد و جہد تھی، سب تو چھوڑے جا رہے ہو. تو جو دیندار ہوتا ہے اس کی جد و جہد مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، باقی رہے گی. جو بے دین ہوتا ہے اس کی جد و جہد تبھی تک ہے جب تک نان و نخوہ زبان کے ذریعے سے جا رہا ہے جسم کے اندر. اس کے بعد جد و جہد ختم، زندگی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. تو عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب فرش عزا پہ آئے تو یہ دیکھے کہ اس کی جد و جہد کیا ہے. کوئی انسان یہ کوشش کرتا ہے، میرے جیسا انسان، کہ ہم ایسی مجلس پڑھ دیں کہ 10 لوگ تعریف کر دے. کوئی انسان اس لیے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی رابطہ بن جائے، دل کی کوئی دعا ہو کہ جو امام سے کرے مصائب کے وقت کہ اے مولا میں آپ کے مصائب میں روتا ہوں اور
یہ میرا شکوہ ہے۔ کیسا شکوہ؟ ابھی یہ اپنا موضوع ہے کہ دعا میں کیا مانگے انسان، کہ جن امام علی علیہ السلام نے اس دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیا، ان کے چاہنے والے فرش ازا سے اسی دنیا کو اگر مانگیں، دنیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین سے انسان کو دور کر دے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایک یہ معنی ہے دنیا کا جس کی ممانعت کی گئی ہے، جس کے لیے منع کیا گیا ہے، یہ معنی ہے کہ جو دین سے دور کر دے۔ لیکن ایک دنیا وہ ہے کہ جو دین سے دور بھی نہیں کرے گی، دین سے قریب بھی نہیں کرے گی، اس کو مانگنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کم از کم اس 10 دن میں، مصیبت کا دور ہے۔ بلکہ اپنی ضروریات، وہ ضروریات مانگے انسان کہ جو روحانی ضروریات ہو، مصیبت کا دور ہے۔ ہر انسان اپنے معرفت کے حساب سے، تو جو جتنی کوشش کرے گا اللہ اس کو اس کوشش کے حساب سے دے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کامیاب جد و جہد جاننے کے لیے اگر پیمانہ بنایا جائے کہ کس کی کوشش کامیاب ہو رہی ہے، تو 3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوشش کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ظاہراً جیسی بھی چیز ہو، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ اگر میں اپنے اوپر رکھ کے اپنے ہی بارے میں بول رہا ہوں، کوئی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اگر میرا مقصد یہ ہو، جو ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجمع کی ذہنیت کو کسی ایسی جانب لے جایا جائے کہ جس میں میری تعریف ہو۔ اگر میرا مقصد یہ ہو تو اس مقصد کے پیچھے ہم کیسے کام کریں گے، یہ بتائیے۔ ظاہر میں بول کے یہ شیطان کام کرتا ہے۔ میں واقعاً اس بات کو ہر انسان، مولانا صاحب نے بھی دن میں پڑھا پہلی محرم کو کہ ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے۔ مولانا صاحب نے اس کے اوپر تاکید کی ہے کہ ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے، جو بات ہو اس کو بتائے۔ شیطان کبھی بھی کسی بھی انسان کے زندگی میں، اب شاداب صاحب نماز شب کے پابند انسان ہیں، ہم شیطان ہیں، ہم کو ان کو بہکانا ہوگا تو یہ کہیں گے کہ چل کے گناہ کیجئے نہ، پھر ہم دیندار بن کے آئیں گے کہ ایک دن کا راستہ یہ ہے شاداب صاحب۔ تو شیطان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کیسے بہکانا ہے، لہٰذا مقصد دیکھنا چاہیے ہر انسان کا کہ فلاں انسان جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد معلوم کرے انسان تب اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے تو پہلی چیز معلوم یہ کرنا پڑے گا کہ جو انسان کوشش کر رہا ہے اس کوشش کا مقصد کیا ہے۔ دنیا والوں کی کوشش کا مقصد میں نے بیان کر دیا، دیندار کی کیا کوشش ہونی چاہیے بیان ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کا مقصد بہت اچھا مقصد ہو تو اس مقصد کے پیچھے جب انسان کام کرے تو اس کے اندر دوام ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نیت دیکھتا ہے، میری نیت یہ ہے کہ مجھے رسول خدا کے اعتراف میں جگہ مل جائے محشر میں۔ ہر انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے قبر کی کہ ان کے اعتراف میں ہم کو دفنایا جائے۔ آخرت میں بھی انسان کی یہ نیت ہوگی۔ تو جب انسان جو ہے کہ نہیں دوام ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اب نیت میری بہت اچھی تھی لیکن میرے اعمال اس طریقے سے نہیں ہیں۔ اگر بات کرنے کی باری آئے تو ہم لمبی لمبی بات کر سکتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری کوشش وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے۔ بعض اوقات نظام اللہ کا کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آغا پنہیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 20 سال لگاتار یہ نیت کر کے سوئے کہ صبح اس کو نماز فجر کے پہلے اٹھ کے نماز شب پڑھنا ہے، 20 سال تک نہیں اٹھ پائے، روز نیت کر کے سوئے 20 سال تک نہیں اٹھ پائے، ممکن ہے اللہ اس کو نماز شب پڑھنے والا مشہور کر لے اس کے نیت کے وجہ سے۔
اب اس کے اندر بہت ساری بات ہے، اس کے اندر بہت طریقے سے اس کو غلط بھی کہا جا سکتا ہے، صحیح بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھنے والے ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس معنی میں آقا نے اس بات کو کہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو بہت زیادہ ایسی بات بولنے کی عادت ہے کہ جس کو دین نے کہا کہ اتنا زیادہ نہیں بولا جائے۔ مثال کے طور پہ غیبت کی عادت لگ جائے یا غصے میں بولنے کی عادت لگ جائے۔ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ غصے میں اگر کسی کو بولنے کی عادت لگ جائے کہ ذرا زور سے بولنے لگے، غصے میں بولنے لگے، تو ایسا انسان اگر کوشش کر کے 10 بار اللہ کے لیے اپنے غصے کو روک لے تو ممکن ہے اللہ اس کو بہت نوازتے۔ لیکن کوئی انسان کہ جو بہت پیشنس والا صبر والا انسان ہو، وہ ایک دفعہ غصے میں بولے تو اللہ اس کو سزا دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر تو پیشنس تھا، تم نے کیوں بولا زبردستی غصے میں آ کے فلاں کے دل کو دکھایا۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے کہ جو ناصبرا ہے، لیکن اس نے 10 دفعہ اگر کوشش کر لی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی، ممکن ہے اللہ اس کوشش کے لیے اس کو نواز دے۔ تو ظاہر دیکھ کے ضروری نہیں ہے کہ یہ معلوم چل جائے کہ کون انسان کو کیا ملنے والا ہے، بلکہ اصلاً انسان کی کوشش کو دیکھنا ہوگا۔ اس کوشش کے اندر دوام ہونا چاہیے، اس کوشش پہ انسان باقی رہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا مقصد اچھا ہو، انسان اس کے لیے کوشش کرے، دوام ہو اس کے کوشش میں، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا راستہ اس نے اپنایا۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے آپ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، میں ممبر پہ ہوں، جو بھی ممبر پہ آتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ کل یاور صاحب مجلس پڑھیں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ممبر سے وہ بیان کریں جو ممبر کا حق ہے۔ میری کوشش، مقصد معلوم چل گیا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ میری کوشش کیا ہے، دوام ہے یا نہیں ہے؟ دوام ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ راستہ کیا ہے۔ اب میرا راستہ ایسا ہو کہ ہر عزادار کے دل کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچے، تو راستہ غلط ہو گیا۔ بعض اوقات ایسی بات کہنی پڑتی ہے کہ جو تلخ ہو، یہ دین کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر کھلا ہوا گناہ کرے تو اس نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا، کھلا ہوا گناہ کیا، تو اس کو پھر سب کے سامنے انسان ایسی بات کہے کہ تلخ محسوس ہو اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سامنے اس نے اللہ کے قانون کو پامال کیا ہے، وہ الگ قانون۔ لیکن اس کے بعد اگر عام طور پہ کوئی ایسی بات کہی جائے کہ عزادار کے دل کو تکلیف پہنچے، معلوم یہ چلا کہ راستہ غلط اختیار کیا گیا ہے، راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو 3 پیمانہ مل گیا جد و جہد کو آزمانے کا کہ مقصد کیا ہے، دوام ہے یا نہیں ہے، اور راستہ کون سا اختیار کیا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اب ان تینوں پیمانوں پہ انسان یہ دیکھ لے کہ مولا حسین نے کون سی کوشش کی کربلا کے لیے، دوام تھا یا نہیں تھا، راستہ کون سا اختیار کیا۔ معلوم چلنا چاہیے نا قیام حسینی کا مقصد کیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم چلا کہ یزید جیسا ملعون و شرابی تخت پر بیٹھ گیا ہے، مسند نشین ہو گیا ہے، تو امام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کر دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ اب امام قیام کر رہے ہیں مدینے سے۔ مقصد کیا ہے قیام کا؟ امام کے قیام کا، امام کے جد و جہد کا مقصد امام بیان کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کیا جائے، جس کو ایک جملے میں اگر کہا جائے تو یہ اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ایک عالم نے کہا کہ ہم نے یونیورسٹی پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم لوگ اس پہ لکھ کے لاؤ جتنا جو لکھ سکتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیسے زندہ ہو گیا اسلام کربلا کے بعد؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تم اس کو لکھو تو دھیان میں رکھنا کہ کربلا کا واقعہ مت لکھنا، واقعہ لکھنے میں تو پھر ہر انسان پورا واقعہ بیان کر دے گا۔ کہا کہ نہیں، واقعہ نہیں لکھنا،
کیسے زندہ ہوتا ہے یہ لکھو. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نہیں لکھ پائے کیسے زندہ ہوتا ہے. بعد میں انہوں نے کہا ان عالم نے کہ مجھے معلوم چلا کہ صرف بچوں کا یہ معاملہ نہیں تھا، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیسے زندہ ہو گیا. انہوں نے پھر اس کی تشریح کی اور تفصیلی میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ ایسے زندہ ہوا کہ چونکہ اسلام کے حلال و حرام کو ملا دیا جا رہا تھا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، امام نے ایسا فرق پیدا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے صحیح اور غلط کے بیچ میں فاصلہ بن گیا دینداروں کے لیے. تو اسلام زندہ ہو گیا. یہ اصلاً امام کا مقصد ہے جس کو امام خود بیان کر رہے ہیں، نہ یہ کہ میں اپنے زبان سے کہہ رہا ہوں. اب امام چلے مکے کے لیے. جب امام مکے کے لیے روانہ ہوئے تو صرف امام ایسے نہیں ہیں جنہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے. کوفے میں بھی ہیں امام علی کی حکومت میں جو لوگ رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم ذرا دیکھیں کہ کون کون ہے جس نے بیعت سے انکار کیا ہے. تو کوفیوں کو معلوم چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکے کے جانب سفر کر رہے ہیں. اب خط آنا شروع ہوا. اب خط آنا شروع ہوا کہ اب آپ کے بابا کی حکومت میں ہم لوگ رہ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ آ کے حکومت کریں. اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان بھی یہ کہتا ہے، تحقیقی بات ہے کہ امام کا مقصد حکومت تھا ہی نہیں، وہ غلط کہتا ہے. اس لیے کہ اگر کوفیوں نے حکومت کے لیے بلایا امام کو اور امام کوفہ چلے جاتے ہیں یا جناب مسلم کو بھیجا، لوگ حمایت کر دیتے جناب مسلم کی، تو امام کوفہ جاتے ہیں. اب جب امام کوفہ جاتے تو کیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے دھوکہ کیوں نہیں کیا، دھوکہ کر دو، ہم شہادت کے لیے آئے ہیں. نہیں، اگر کوفی حمایت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے پہلے جو غلطی کی گئی تھی، حق کو غصب کیا گیا تھا، اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرایا جاتا. امام حکومت بناتے، یزید کا مقابلہ کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آیت اللہ خامنئی بیان کرتے ہیں، عبرت عاشورہ کتاب ہے خامنئی صاحب کی اسپیچ ہے جس کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام، یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول پیشن گوئیوں کا سلسلہ ہے کہ امام کو شہید ہونا ہے. اس کے باوجود اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 100% شہید ہونا تھا اور اس کے پیچھے اللہ کی قضا و قدر اس قدر تھی کہ اب امام کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، تو فضیلت کم ہو جاتی ہے امام کی. کہ پھر فضیلت کیا رہی جب معاملہ 100% تھا. تو معلوم یہ چلا کہ اگر کوفی حمایت کرتے تو حکومت بنتی. حمایت نہیں کیا کوفیوں نے. اب جب حمایت نہیں کیا کوفیوں نے تو امام چلے ہیں اب تک شہادت کی بات کرتے ہوئے. جب تک ساتھ دینے کی بات ہے، اب جب کوفیوں نے دھوکہ نہیں دیا تھا، جناب مسلم کی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی، اس وقت تک بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مدینے سے کوفے کے راستے کے بیچ میں امام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے. مدینے سے کچھ لوگ ساتھ چلے، کچھ لوگ راستے میں شامل ہوئے. راستے میں اس لیے شامل ہوئے کہ اگر حکومت بن جائے گی تو ہم کو بھی مال غنیمت ملے گا. اگر حکومت بن جائے گی تو ہم بھی بافضیلت لوگوں میں ہو جائیں گے کہ جو گئے اور ساتھ میں حکومت بنائی. دعویٰ تھا نا، دوام ہونا چاہیے انسان کے، مقصد اچھا ہو، دوام ہو انسان کے قیام میں. قرآن کریم کا واقعہ موجود ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ شہدائے بدر کی کیا فضیلت ہے رسول خدا کے زمانے میں، تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم بھی شہدائے بدر میں ہوتے تو وہ مقام حاصل کر لیتے. اس کے فوراً بعد جنگ احد ہو گئی، جنگ احد میں غائب. تو اللہ پھر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا تمہارا دعویٰ، ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جس کے اوپر عمل نہیں کیا، جس پر عمل نہیں کر سکتے. کہ جب بدر والے شہید ہو گئے تو یہ کہا کہ ہم بھی ہوتے تو شہید ہوتے، وہ مقام مل جاتا. آپس میں گفتگو کرنے لگے، لیکن جب جنگ احد کا موقع آیا پیچھے ہٹ گئے. اسی طریقے سے فضیلت کے لیے جو لوگ امام حسین کے ساتھ آئے، مال غنیمت کے لیے ساتھ آئے،
جب یہ امام نے یہ اعلان کیا، اور واقعاً امام کے کلمات موجود ہیں کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو امام نے کہا کہ اب دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ حکومت بنے، بلکہ اب میں شہید ہونے جا رہا ہوں جہاں جا رہا ہوں، تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں واپس جانا چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ چلے گئے، روایت میں ملتا ہے۔ اکثر لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا جو راستے میں شامل ہوئے تھے، کچھ لوگ صرف ساتھ رہے، انگو شمار لوگ ساتھ رہے۔ جو مدینے سے آئے تھے وہ امام کے ساتھ تھے۔ اب جب امام کربلا کی جانب جا رہے ہیں، اب دیکھیے اس کے اندر روایات جو موجود ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا، جس کو ہر جگہ پڑھا بھی جاتا ہے، کہ میں تمہارے خط لکھنے پہ آیا، تم نے ہمیں بلایا۔ نوحے میں بھی ملتا ہے کہ تم نے ہمیں بلایا، اب اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو ہم کو واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاؤں گا۔ جملہ امام کا ہے۔ اچھا، اب پھر وہی سوال جو پچھلے مجلس میں یہاں بیان ہوا تھا کہ پہلے امام نے قیام کیا یا پہلے کوفیوں کا خط آیا؟ پہلے امام مدینے سے چلے ہیں تب خط آنا شروع ہوا ہے۔ واپس چلا جاؤں گا کا کیا مطلب؟ اس میں دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے سے چلا تھا جب تمہارا خط نہیں آیا تھا، اب جب تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں واپس چلا جاؤں گا وہاں جہاں سے میں چلا تھا بغیر تمہارے خط آئے؟ سوال سمجھ پائیں آپ لوگ؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہوں۔ دوسری بات کہ واپس چلا جاؤں کا مطلب کیا ہے؟ واپس چلا جاؤں گا، جب امام نکلے تھے یزیدی حکومت کے خلاف تو کیا امام کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی تحریک کو ختم کر دوں گا؟ نہیں، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تحریک کو ختم کریں گے۔ کیوں کہا امام نے کہ میں واپس چلا جاؤں گا؟ سوال ہے۔ کیوں کہا امام نے کہ تمہارے بلائے پہ میں آیا ہوں؟ ایک سلوات بھیجیں۔ سوال ہے۔ اس لیے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے شہادت کے بعد جب پروپیگنڈا ہوا تو یہ کہہ دیا گیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے قدم اٹھایا ہے کہ ان کے شہادت کے بعد کتنا پروپیگنڈا ہوا۔ ہارون رشید تک کے زمانے میں ملتا ہے کہ جب لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو ہارون تلملا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر حسین کی شہرت کی وجہ سے لوگ پھر آل رسول کے طرف چلے جائیں، لہٰذا قبر کے اعتراف میں عمارتیں بنوانے لگا، کہا کہ قبر کو برباد کر دو۔ جب ہارون رشید نے ایسا کیا تو اس کے پاس کتنی کوشش ہوئی بدل دیا جائے، کتنے طرح کا آیت اللہ شہید مطہری صاحب کی کتاب ہے گفتار عاشورہ جس سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر ملتا ہے کہ پہلا پروپیگنڈا یہ ہوتا کہ امام حکومت کے لیے نکلے تھے، جب حکومت نہیں ہوئی تو امام برداشت نہیں کر سکے، لہٰذا ایسے موقع پہ چلے گئے کہ جہاں ان کو شہید کر دیا جائے۔ اسی لیے امام نے شب عاشورہ کہا تھا کہ جب امام نے خیمہ لگا دیا، خیمے کے پیچھے آگ جلا دی، شمر نے چاہا کہ پیچھے سے حملہ کر دے، جب حملہ نہیں کر پایا تو شمر بے چین ہو گیا کہ یہ تو پیچھے سے آگ لگا کے رکھا ہے، ہم خیمے پہ حملہ نہیں کر سکتے، تو شمر نے کیا جملہ کہہ دیا، ملعون نے، لعنتی نے، اللہ اس پر لعنت کرے، کہ اے حسین، شمر کا جملہ ہے کہ اے حسین تم نے محشر کا انتظار نہیں کیا، اپنے لیے آگ کا انتظام دنیا ہی میں کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ سنا امام کے اصحاب نے، جناب زہیر ابن خین اور دوسرے اصحاب نے، تو چاہا کہ حملہ کر دیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، میرے طرف سے پہلا حملہ نہیں ہوگا، پہلا حملہ سامنے کی طرف سے ہوگا۔ سنت رسول یہ نہیں ہے کہ میں حملہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حملہ کروا دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ امام کو چونکہ حکومت نہیں ملی تو کم افراد کے باوجود امام نے حملہ کر دیا، مجبوراً کوفیوں کو شہید کرنا پڑا، اور اس میں اکثر کوفی جانتے بھی نہیں تھے کہ کس کو قتل کیا۔ کوفی بھی کہہ دیتے ہم کو کیا معلوم، ہم نے تو خود خط لکھ کے بلایا تھا، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ حسین ابن علی ہیں تو ہم حمایت کرتے ہیں۔ لہٰذا امام نے بار بار خود کو پہچنوایا ہے عاشورہ کے دن۔
शब आशूरा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फ़र्जंद रसूल हूँ। क्यों पहचानवा रहे हैं इमाम हुसैन? ताकि बाद में किसी को बोलने का मौका न मिले। हर किसी ने पहचाना कि आप फ़र्जंद रसूल हैं, हर किसी को मालूम है कि किसके ख़िलाफ़ जंग हो रही है। कोई बाद में भोला ना बन जाए कि मुझे मालूम ही नहीं था, ऐसा है। इसलिए इमाम ने कहा अब आशूरा के रोज़ कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो मुझे वापस जाने दो। ये तहरीक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इसके अंदर जिन लोगों के पास दवाम नहीं है, जो लोग उसमें बाकी नहीं रह सकते हैं, कुर्बानी का जज्बा नहीं है, जब तक माले गनीमत की लालच में थे इमाम के साथ रहे, साथ छोड़ दिया। कूफियों ने भी साथ छोड़ दिया। तो कुछ ऐसे मिलेंगे करबला के अंदर जो हक़ के रास्ते पे बाकी रहेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे करबला के अंदर जो हक़ के रास्ते पे बाकी नहीं रहे। तो करबला से दर्स ले इंसान के तहरीक में अगर शामिल होना है, जद्दोजहद में कामयाब होना है, तो ऐसा हो इंसान कि अगर मकसद क़ुर्ब खुदा हो तो उसके लिए क़ुरबानी का जज्बा हो, इंसान के अंदर क़ुरबानी का जज्बा हो। अब तीसरी बात ये आएगी कि रास्ता क्या है इमाम का। एक सलवात भेजे मोहम्मद। रास्ता क्या है इमाम का? इमाम का रास्ता देखिए क्या है। रास्ता है, बहुत लतीफ़ बात है कि इमाम का रास्ता ये है कि इमाम ने बेहतरीन इंसानियत को पेश किया है करबला में, ऐसे लोगों को पेश किया है। इसीलिए इमाम ने सबको भेज दिया, वापस चले जाओ। ये मिलता है रिवायत में कि शब आशूरा लोग वापस गए हैं। जी, शब आशूरा वापस चले गए इमाम की तरफ से, रिवायत में मिलता है, उठ के चले गए, सबको भेज दिया। क्यों भेजा? बेहतरीन इंसान जो हो वो बाकी रहे। इंसानियत की ऐसी मिसाल इमाम ने पेश कर दी करबला के मैदान में। इमाम का रास्ता देखिए कि अब जो इसके सामने आएगा वो हैवान मशहूर होगा दुनिया में। जो सामने आएगा हैवान, ऐसे इंसानों को शहीद किया गया कि जिनकी मिस्ल आसमान के नीचे उस वक्त मौजूद नहीं थी ज़मीन पर। बेहतरीन इंसानियत के वाक़या मिलता है कि जनाब अली असग़र का क्या रोल है। देखिए कि जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम का जब सर पहुंचा है कूफे में, तो सारे के सारे कूफियों को मालूम चला कि बनी उमैया कैसे हैवान हैं। यानी तेग़ व तबर की जो जंग थी उसको इमाम ने इंसानियत और हैवानियत के जंग में तब्दील किया कि मैं बेहतरीन इंसानियत को पेश करूँगा। और करबला के वाक़े के अंदर मिलता है भाई का भाई से रवैया, ग़ुलाम से कैसे पेश आया जाए। उस मौके पे करबला के जब 3 दिन की भूख और यहाँ हमारे घर में ज़रा सी मुसीबत आ जाए, मेरी जॉब पे बात आ जाए, तो हमको फ़िक्र नहीं होती है कि कौन इंसान क्या है, किससे कैसे बर्ताव करना है। इमाम ने उस मौके पे, शहादत का मौका, सब शहीद हो रहे हैं, ग़ुलाम से कैसे पेश आया जाए। उस मौके पे माफ़ी कि जब इमाम के छोटे छोटे बच्चे भूखो प्यास में अलतश की सदा दे रहे हैं और हुर अलैहिस्सलाम आ गए कि ए मौला माफ़ कर दीजिए। 3 दिन की भूखो प्यास कौन लेके आया है करबला इमाम को? इमाम ने माफ़ कर दिया। बेहतरीन, बल्कि ये नहीं, इसलिए नहीं माफ़ कर दिया कि मुझे बेहतरीन ना, बल्कि इमाम की असलन हकीकत वही है। इमाम का रास्ता वही रास्ता है। दुनिया वालों की तरह आज के ज़माने में बोलने में डर लगता है, इसलिए कि हमारा हर काम दिखावे के लिए होता है। इमाम का रास्ता वही रास्ता है। ये इंसानियत पेश किया। लिहाजा अब 3 बात समझ में आई कि जिसको भी इमाम ज़माना का साथ देना है, एक दुरूद भेजे उसका मकसद क्या हो, उसके मकसद के अंदर दवाम हो, क़ुरबानी का जज्बा हो, और उसका रास्ता क्या हो। पहली शर्त ये पेश आएगी कि बेहतरीन इंसान बन के दिखाए इंसान। ईरान के शोहदा के बारे में मिलता है। अब इमाम की अगर बात हो, करबला की बात हो, तो करबला को ऐसे पेश किया गया है। ये भी आयतुल्लाह शहीद मुतहरी फरमाते हैं
کہ کربلا کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ اس کو نمونہ عمل اب کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کربلا کا واقعہ، اس سے ہم کچھ عمل کر سکتے ہیں، کربلا کا واقعے سے کچھ سیکھ کے ہم عمل کر سکتے ہیں، میرے اندر اتنی جرات، اس کو ایسے پیش کیا گیا ہے، جبکہ اصلاً یہی نمونہ عمل ہے۔ اس وجہ سے اب جب شہداء کی بات ہو تو ایران کے شہداء کی بات پھر کرتے ہیں علماء ہندوستان پاکستان کے، کہ وہاں سے لوگ سمجھ پائیں۔ شہید ابراہیم ہادی بہترین انسان، ایسے شہید ایران کے، ایسے شہید ایران عراق کے جنگ کے وقت کے ایسے شہید کہ جن کے اوپر کتاب لکھی گئی۔ وہاں کے جید عالم نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ اگر تم کو اخلاقیات پہ عمل کرنا ہے تو ابراہیم ہادی کی زندگی کو دیکھو۔ اب اٹھے ان کا مطالعہ، کون شہید ابراہیم ہادی، مطالعہ کیا تو معلوم چلا کہ بھائی کوئی شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کے اوپر پھر کتاب لکھی گئی، اس کا اردو ترجمہ ہوا، یوٹیوب پہ وائس میں موجود ہے، 10 یا 11 کتنے والیوم میں، 10 میں۔ تو ان کا واقعہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ایران عراق کے جنگ کے موقع پہ بہترین انسان، ایسے انسان کہ جنگ کے موقع پہ اذان دیا، سنا ہوا واقعہ سب کا، جنگ کے موقع کے اوپر اذان دیا، سارے کا سارے فوج آ گیا سامنے سے، کمانڈر لے کے آ گیا سفید جھنڈا، سفید علم لے کے آ گیا کمانڈر، کہ جس نے اذان دی ہے وہ راہ حق پہ ہوگا۔ اب بتائیے، ایسے انسان بہترین انسان انسان کی پہچان یہ ہے، بہترین انسان کہ جس کے پاس ڈگنیٹی ہو، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا درد پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھے تو اس کی مدد کو دوڑے، یہ انسانیت کا جذبہ۔ آج کی دنیا جو مکاری اور فریبی کے اوپر چلتی ہے، اس کے اندر انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کی مدد کرے، دوسرے کے لوگ ایسے ہیں آج کے دنیا میں، آپ مدد کیجئے گا اپنے یونیورسٹی یا پروفیشنل لائف کے اندر، لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے، لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایجنڈا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم تمہاری مدد ہی کے لیے آئے ہیں، میرا کوئی ایجنڈا، ہم کو واپس تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم کو تمہاری مدد ہی کرنی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، اگر آپ کسی کی مدد کے لیے جائیے، وہ سوچے گا کہ اس کے پیچھے ضرور اس کی کوئی بات ہوگی، اس لیے کہ دنیا کو اتنا مکار بنا دیا گیا ہے کہ عام انسان کا زندہ رہنا محال ہے۔ تو اچھے انسان کی پہلی پہچان یہ ہوگی، بہترین انسان کی، اعلیٰ ترین انسان کی، کہ انسانیت کا درد اس میں پایا جائے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ انسان غیرت مند ہو، اس کے اندر ایک ڈگنیٹی ہو۔ ایک ویڈیو آیا تھا، ابھی تو سارے دنیا میں جنگ چل رہی ہے، مسلم ممالک کئی ایسے ہیں جہاں گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس بندے کا گھر پورا ٹوٹ چکا، اب وہ ضرورت مند ہے، اب اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ جب اس کے سامنے BBC کا کیمرہ آیا اور کوئی آیا مدد کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ کیمرہ ہٹاؤ، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوچے انسان کہ یہ اس انسان کے اندر ہیومن ویلیوز کیسے ہوں گے کہ اس منزل کے اوپر یہ انسان صبر کر رہا ہے۔ یہ پہچان ہے انسان کی۔ امام فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر سامنے والا اس سے معافی مانگے اور غلط معافی ہو، مطلب دل سے معافی نہیں مانگے، تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کر دیتا ہے؟ ایسا انسان ہوا کیسے؟ دکھاوے کے لیے نہ، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کے گناہ کو معاف کر دے، جبکہ اس کی توبہ حقیقی توبہ نہ ہو۔ اگر میں دوسروں کو بغیر حقیقی سوری کے معاف کر دوں، جو آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی سوری، تو اللہ بھی ہمارے استغفار کو اگر حقیقی استغفار نہ ہو تب بھی معاف کر دے گا۔ حقیقی انسان کی پہچان رسول خدا نے کہا، حقیقی انسان پڑوسی کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی انسان کسی کا پڑوسی بھوکا سو جائے، صرف کہنے کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ انسان، امام حسن علیہ السلام کا واقعہ، ایک درود بھیجا ذات مقدس پر۔
امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک انسان جو پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اب اس طرح مبتلا ہوا کہ اب اس کو کسی سے مانگنا ہے، اب ہاتھ پھیلانے کی باری آ گئی اس کے، تو اس نے اپنی زوجہ کو ایک شعر لکھ کے دیا. اور عراقی اس وقت کے عرب والے لوگ ایسے ہوتے تھے، عراقی یا جو بھی جگہ رہی ہو، ظاہراً مدینے کا انسان ہوگا، تو عرب ممالک کے لوگ ایسے ہوتے تھے اس وقت کے کہ فوراً کا فوراً اچھے اچھے اشعار کہہ دیتے تھے. کوئی ضرورت ہوئی ایک شعر کہہ دیا، تو اس نے اپنی زوجہ کو ایک شعر لکھ کے دیا امام حسن علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے. اس شعر کا مضمون یہ تھا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا ہے، صرف عزت نفس ہے اور آپ اس کے خریدار ہیں. امام حسن علیہ السلام مدد کرنے والے تھے. امام نے اس کو جواب دیا. امام نے اس کو جواب میں یہ لکھا کہ جو تمہاری عزت نفس ہے اس کا میں خریدار نہیں ہوں، وہ صرف خدا کے لیے ہے. تمہاری جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتا ہوں. امام نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ پہچان ہے انسان. یہ امام کے چاہنے والوں کے اندر یہ ساری صفت ہوگی. امام مہدی کے جو چاہنے والے ہوں گے حقیقی، ان کے اندر یہ صفت ہوگی. یہ کربلا کے اندر امام حسین نے بہترین انسانیت کو پیش کیا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کو اپنے لشکر سے دور ہٹایا، چلے جاؤ چلے جاؤ. لیکن اگر ایک حقیقی انسان چھوٹ گیا تو خط لکھ کے بلایا ہے امام نے. جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا، کیا حبیب ابن مظاہر کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا اور کب کربلا جانا ہے؟ رسول خدا کے صحابی جابر کو معلوم تھا کہ 40واں کب ہے امام کا، چہلم 40. پہنچ گئے پہلے انسان خبر پہ. حبیب ابن مظاہر کو نہیں پتہ تھا کب مدد کرنے جانا ہے. بچپن کے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر. اللہ نے اس زمین کے اوپر کچھ ایسے قلب پیدا کیے ہیں کہ جو امام حسین کی معرفت رکھتے تھے حقیقی. ہم اور آپ معرفت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان میں سے ہیں حبیب ابن مظاہر جو امام کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں. تو حبیب ابن مظاہر کو معلوم ہوگا کب مدد کرنے جانا ہے. بلکہ امام علی کے ان اصحاب میں سے ہیں حبیب ابن مظاہر. امام کی یہ سنت ہر کسی کو معلوم ہے امام علی علیہ السلام کی، کہ اپنے، بلکہ یہ سنت نہیں بلکہ امام نے جو رویہ اختیار کیا تھا کہ اپنے کچھ مخصوص چاہنے والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ کیسے شہید کیے جائیں گے. جیسے میثم تمار کو بتا دیا تھا، اے میثم اس درخت پہ تم کو سولی پہ لٹکایا جائے گا. اسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر کو بھی امام علی نے خبر دے دی تھی کہ اے حبیب تم کو کیسے شہید کیا جائے گا. اور عاشورہ کے بعد کے واقعات بھی بتا دیے تھے امام علی علیہ السلام. اس کے ذمہ دار عقیل الغربی صاحب ہیں اس روایت کے. تو حبیب ابن مظاہر کو معلوم ہوگا. لیکن امام حسین یہ دکھانا چاہتے تھے کہ آنے والے قیامت تک انسانوں کو معلوم ہو کہ امامت کی نصرت کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو لشکر سے بھگایا جاتا ہے، اور کوئی آمادہ ہو تو خط لکھ کے بلایا جاتا ہے. یہ قانون بتایا امام حسین علیہ السلام نے. اب خط لکھ کے بلایا تو اب واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسی معرفت ہے حبیب ابن مظاہر کی، کہ رسول خدا حبیب ابن مظاہر کا احترام کرتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس بچے کا کیوں احترام کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا رسول خدا نے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا حسین مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے تو یہ حبیب ابن مظاہر میرے حسین کے قدم کے نیچے کی خاک کو اٹھا کے اپنے سروں پہ لگاتا ہے. یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، موت سے پلٹ کے آئے ہیں حبیب. بچپن کا وہ واقعہ کہ جب مولا حسین آپ کے گھر پہ مہمان ہیں اور حبیب ابن مظاہر بے چین ہیں، معلوم ہے امام حسین آنے والے ہیں، لیکن محبت یہ ہے کہ بے چین ہیں، جلدی سے جلدی ملاقات ہو، جلدی سے جلدی چہرے کی زیارت ہو امام حسین کے. اب خط لکھا. جناب زینب نے کہا ہر کچھ دن پہ کربلا کے اندر 2 محرم کے بعد سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز ہے. جناب زینب سوال کر رہی کون آیا؟ تو کبھی خولی کا لشکر آیا ہے، کبھی فلاں ظالم کا لشکر آیا ہے، کبھی
हर किसी ना किसी का लश्कर आ रहा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो साथ दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखिए। अब जो हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा गया, तो अब देखिए हबीब इब्न मज़ाहिर की रविश क्या है कि जब वो कातिब आया, जब वो ख़त पहुँचाने वाला इमाम का सफ़ीर आया, तो सबसे पहले उसके पैरों का बोसा लिया है हबीब इब्न मज़ाहिर ने। इन्हीं कदमों से चल के आया है मेरे आका के पास से, पैरों का बोसा लिया। और उस वाक़या आप लोगों को सब मालूम है कि हबीब इब्न मज़ाहिर करबला पहुँचे। अब यहाँ पे एक रिवायत अखिलुल गरबी इसके ज़िम्मेदार के पढ़ते हैं कि अली अकबर अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब के पास आए। आने के बाद कहा कि ए अम्मा, कौन आया? जनाब ज़ैनब ने पूछा ये घोड़े के दौड़ने की आवाज़ कैसी? तो बचपन के दोस्त इमाम के हबीब इब्न मज़ाहिर आए हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा ए अली अकबर, जब तुम जाके हबीब इब्न मज़ाहिर से मिलो तो मेरा सलाम कहना। अब जो हबीब इब्न मज़ाहिर को ये सलाम पहुंचाया गया तो इमाम से इजाज़त चाहिए। ए मौला, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं शहज़ादी के ख़ैमे तक जाऊं और उनसे 2 कलमा कहूं। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा ए शहज़ादी ज़ैनब, आज ये दिन आ गया कि आप मुझे सलाम कहें। और एक अजीब जुमला कह दिया कि ए शहज़ादी, अब इमाम अली ने बताया है हबीब इब्न मज़ाहिर को क्या होना है करबला में। ए शहज़ादी, मेरा साथ इमाम हुसैन का साथ सिर्फ़ आशूरा तक है। काश ऐसा होता कि मुझे इसके बाद फिर एक ज़िंदगी मिलती कि आपकी नुसरत कर सकता। ये नुसरत का जज्बा है हबीब इब्न मज़ाहिर के अंदर। उसके बाद जब शहीद हुए हबीब इब्न मज़ाहिर, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलमा है कि मुझसे मेरा वो दोस्त छीन लिया गया कि जो रातों को इबादत किया करता था, कुरान करीम की तिलावत किया करता था। वो दोस्त छूट गया कि जो तिलावत इमाम हुसैन ने रजुलुन फ़क़ीह कहा है हबीब इब्न मज़ाहिर को, बल्कि हबीब इब्न मज़ाहिर की करामत ये थी कि जब शब आशूर उनको मालूम चला कि जनाब ज़ैनब ने शक किया है, तो ख़ुद अपनी तलवार लेके आ गए थे, सारे असहाब को इकट्ठा करके कि ए शहज़ादी, अगर आप एक दफ़ा कहें कि अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ा लो तो हम ग़ुलाम हाजिर हैं। ये हबीब इब्न मज़ाहिर। लेकिन तरबियत कैसे की अपने बच्चे की कि जब ये काफ़िला कूफे तक पहुंचा तो इमाम सज्जाद देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो सलाम कर रहा है इमाम को। इमाम ने पूछा कि बच्चे तू कौन है? पहली दफ़ा किसी ने इमाम को इस मजमे में सलाम किया। अब तक तो लोग ऐसे थे कि जो तंज कर रहे थे, जो ताज़ियाने बरसा रहे थे, ये सलाम किसने किया? अब जो इमाम ने पूछा, बच्चे ने कहा मैं हबीब इब्न मज़ाहिर का फ़र्जंद हूँ। अब जो जनाब ज़ैनब ने सुना, कहा है हबीब के फ़र्जंद, ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? अब जो कोठे का इशारा किया, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा है हबीब की ज़ौजा, हबीब शहीद हुए, ज़ैनब का पुरसा कबूल करो। मैं दोनों हाथों को जोड़ के कहूँगा ए शहज़ादी ज़ैनब, आपको हबीब के ज़ौजा को पुरसा देना था, आपने दे दिया, लेकिन हुसैन शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, अकबर शहीद हुए, किसी ने आपको पुरसा न दिया।